ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کے حوالے سے. فائنلی اس کا آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے کلاسر صاحب. لیکن ایسے واقعات میں ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز، مس انفارمیشن، پروپیگنڈا جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے اور اس سے ٹیکل کرنا جو ہے جو حکومتی وزراء ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور سامنے آ کے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل میں جو ہے وہ انفارمیشن دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں یا پھر they were lacking it؟ یہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں، یہ پہلی اور آخری دفعہ نہیں ہو رہا. جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی نظر نہیں آتے. اور کہیں سے بھی مجھے یاد پڑتا ہے جب 2014 کا واقعہ ہوا تھا یہاں پر اس کا بچوں کو اتنے مطلب بےرحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا پشاور میں، APS کا جو واقعہ ہوا تھا. تو اس وقت پہ ہم نے چیز دیکھی تھی. یہاں پہ اور بڑے ایون کراچی میں کئی بڑے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کو وزیر نظر نہیں آتے. بلوچستان کے حوالے سے تو ایک نو گو ایریا بنا ہوا ہے ان کا. اب اتنی بڑی ایک ٹریجڈیز انفولڈنگ، دنیا بھر کا میڈیا فوکس کر رہا ہے. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں اپنی یا سر اپنا مٹی میں دے کر بیٹھے ہوئے ہیں زمین میں کہ مجھے بلی نہیں دیکھ رہی، اگر کیونکہ میں بلی کو نہیں دیکھ رہا، بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی، آئی ایم سیف. تو یہی کچھ ایٹیچیوڈ ان کا انہوں نے رکھا ہوا ہے. بھئی اگر آپ لوگوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ سامنے آ کے آپ ان چیزوں کو چیلنج کر سکیں، ان چیزوں کو لوگوں کو بتا سکیں، اپنا نیریٹو دے سکیں، محض کنڈمنیشن از ناٹ انف. آپ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، بہت ساری آپ پابندیاں لگا دیتے ہیں. ٹویٹر، سوشل میڈیا پہلے آپ نے بین کیا ہوا ہے. اچھا اپنے سپورٹرز کے لیے بین کیا ہوا ہے جو آپ کے سمپتھائزر ہو سکتے ہیں، پاکستانی ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، جو ریکشن دینا چاہتے ہیں، کوئی آ کے چیزیں کرنا چاہتے ہیں، وہ تو نہیں دے سکتے. جو وہ بیٹھے ہوئے ٹیررسٹ گروپس کے وہ حامی ہیں، اگر وہ پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہیں بقول آپ کے، تو وہ تو دنیا بھر میں ساری چیزیں پھیلا رہے ہیں، وہ تو پھر کلپس بھی بنا رہے ہیں، وہ تو پھر وہاں سے جتنے ان کے ویڈیوز ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے اتنے بڑے واقعات کا کہ اپنے کلپس بنا کے دنیا بھر میں اپنے لوگوں میں پھیلانے ہوتے ہیں. ایک ٹیرر کی فضا پیدا کرنی ہوتی ہے، ریاست کو اپنے کمزور، ویک اور ولنریبل دکھانا ہوتا ہے. ان کے لیے تو ٹویٹر بھی کھلا ہے، ان کے لیے فورم بھی کھلے ہیں، ان کے حمایتی بھی کھلے ہیں، سارے کھلے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو آپ کی اپنی اسٹریٹجی کدھر ہے؟ آپ کے حامی کدھر ہیں؟ آپ کا اپنا سوشل میڈیا کدھر ہے؟ آپ کے اپنے وزیر کدھر ہیں؟ 4 وزیر آپ نے بنائے ہوئے ہیں اس کے انٹیریئر منسٹری کے، 4 لوگ ہیں. آپ کو کوئی نظر آیا ہے کل پرسوں کوئی ایک بندہ نظر آیا ہو؟ آپ کا انفارمیشن منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا وزیر اعظم کدھر ہے؟ آپ نے اب تک کوئی وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ سنا ہے کوئی ٹی وی پہ آیا ہو؟ یہ ممکن ہے وہاں پہ یہ چھوٹا سا بھی شوٹنگ کا واقعہ ہوتا ہے نا ادھر اس میں امریکہ میں کسی اسکول میں انفارچونیٹ سا 1-2 بچے بچارے وہاں پہ جہاں بھاگ ہوگا، فوراً US پریزیڈنٹ آتا ہے اور آ کے وہ بات کرتا ہے وہاں پہ، یا اس کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آ کے کرے گا، یا اس کا وہاں پہ ڈیفینس سیکرٹری، جو بھی ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، آپ ڈر کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، چپ بھی بات نہیں کرنی. بلوچستان ہے، بلوچستان کا مسئلہ، مطلب انہوں نے سب لیٹ کیا ہوا کہ ہم نے اس مسئلے کو، ہماری سیاستدانوں نے، ہمارے وزیر اعظم نے، ہماری کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے لیے ہم نے بلوچستان پہ کوئی بات نہیں کرنی. کرے گی اسٹیبلشمنٹ کرے گی، ASPR کرے گا، وہ جانے، ان کا کام جانے. اچھا اسٹیبلشمنٹ کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ اٹس انڈرسٹینڈیبل ایز اے فوجی کہ آپ نے ہر آپریشن کو خفیہ رکھنا ہوتا ہے، آپ نے پہلے سے ڈیٹیل نہیں دینی ہوتی. آپ بالکل ڈیٹیل نہ دیں، آپ نے دینی بھی نہیں ہے. مطلب آن گراؤنڈ آپ کے ٹروپس ہیں، لوگ ہیں، وہ فیئر انف، آپ جانے بچا رہے ہیں، جانے دے بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ایک جو محاذ آپ نے خالی چھوڑا ہوا ہے، کھلا چھوڑا ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ آپ کے ٹی وی چینلز ہیں. ٹی وی چینلز کو منع کر دیا جاتا ہے، آپ نے خبر ہی نہیں چلانی. جب آپ نے نہ ٹی وی چینل کو خبر چلانے دینی ہے، نہ ٹویٹر سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ ہو سکتا ہے آپ کے حق میں یا ادروائز، تو پھر اس کے بعد گلہ کس چیز کا ہے؟ میدان تو پھر آپ نے اپنے مخالفوں کے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے. وہ سپیس آ کے وہ فل کرتے ہیں تو آپ گلہ کرتے ہیں، دیکھیں آپ کے ہمارے کیسے ٹیکل کریں گے؟ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو بھائی صاحب پروپیگنڈا کی سپیس جگہ آپ نے خود چھوڑی ہوئی ہے. دوسرا یہ جو آپ نے یہاں پہ ایک فوج بھرتی کی وزیروں کو نئے پہ، یہ کدھر تھے؟ یہ 50 لوگ آپ نے رکھ لیے جن کی ضرورت 8-10 سے زیادہ نہیں ہے. مطلب آپ نے وہ کہتے ہیں میٹھا وہ کہتے ہیں ہپ اور کڑوا تھو والا کام ہے کہ وزارتیں لینی ہیں، گاڑیاں لینی ہیں، لش پش کرنے، تنخواہیں، الاؤنسز، ڈپلومیٹک، آپ کو پاسپورٹ چاہیے، آپ کی فیملی کو چاہیے، ٹریول چاہیے، دنیا بھر کے سیر سپاٹے چاہیے، الاؤنسز، سب کچھ چاہیے. لیکن ذمہ داری پڑتے گولی چالتے تو بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ پتہ نہیں کس کا کام ہے، ہم تو بات نہیں کریں گے، ہم نے بات کی پتہ نہیں منہ سے کیا نکال بیٹھے. اور بھائی میرے، اگر آپ لوگوں کو اس ملک کے ساتھ محبت تھی یا ہے، ہمیشہ جس ملک میں حملہ ہوتا ہے اس کا لیڈر سب سے پہلے اس سائیکولوجیکل بیریئر کو توڑیں. ہمیشہ آ کے کہتے ہیں، ان میں 9/11 ہوا تو انہوں نے آ کے کہا کہ یس وی آر انڈر اٹیک. یہ پہلی لائن ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ کہ یس وی آر انڈر اٹیک، آور نیشن از انڈر اٹیک، آور کنٹری از انڈر اٹیک. لوگوں کو بتائیں. آپ کو یورپ میں اٹیکس ہوئے، کس نے نہیں کہا کہ ہمارے اوپر 7 بمبے لندن میں، انہوں نے نہیں کہا فوراً یس وی آر انڈر اٹیک. بارسلونا میں، میڈرڈ میں، برلن میں، یورپ میں، اسکینڈینیویا کنٹریز کسی میں دیکھ لیں، پہلی لائن ان کا لیڈر کی یہی ہوتی ہے، اپنی قوم کو بتاتے ہیں وی آر انڈر اٹیک.
इससे आपको अगेन आपका क्या ख्याल है, कौमें डर जाती हैं या ट्रूप्स डर जाते हैं या आपके कमांडो जो उस वक्त अपनी जान पे खेल पे उस पर लाड़े होते हैं वो डर? नो, इसका एक रिएक्शन आता है, इम्पैक्ट आता है। वंस यू से वी आर अंडर अटैक, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हो जाती है कि यस, इंसान के अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है, जब उसको लगता है कि मेरे पे अटैक होता है, मैंने इसको हिट बैक करना है, मैंने इसको पे बैक करना है, मैंने इसका जवाब देना है। उसके अंदर वैसे ही उसके अंदर इंसानी क्वालिटीज, उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहें, अपने आप को बचाने के इंस्टिंक्ट कहें कि सारी कौम इकट्ठे हो जाए, अच्छा वी आर अंडर अटैक। आप उनको ये बताते नहीं है, छुपाए हुए चीजें। सो कौम के अंदर जो रिएक्शन आना है अगेंस्ट दोस उसके टेररिस्ट के, तो रिएक्शन ही नहीं आता। उनको तो 24 घंटे, वो क्या BBC सुन रहे हैं, अल जजीरा सुन रहे हैं, इंडियन वो चैनल सुन रहे हैं, सोशल मीडिया BLA के अकाउंट देख रहे हैं, सारी चीजें वहां से खबरें आ रही हैं, आपने बैन की हुई हैं। मतलब ये तो वजीर आजम को आना चाहिए था, टीवी पे आना चाहिए था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहते थे बलोचिस्तान एक SHO के मारे, तो किधर है भैया SHO आपका? तो SHO खुद भागा हुआ है, फरार है, कोई उसका खुद पता नहीं है कि SHO किधर है। इस पे तो वजीर आजम पाकिस्तान को फौरी तौर पर टीवी पे आना चाहिए था। पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, आप पार्लियामेंट में आते, वहीं पे एक तकरीर करते, बताते कि यस वी आर अंडर अटैक, हमारी फोर्सेज, हमारे जवान, हमारे कमांडो वो लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। मतलब ये बात को इनका कंपैरिजन बनता तो नहीं है, बल्कि मैं उनके चर्चिल साहब की तौहीन नहीं करूंगा। ये कहूंगा जो उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार में उन्होंने तकरीर की थी, एक तकरीर ने पूरे का पूरा उनका ब्रिटेन की हिस्ट्री बदल के रख दी थी। वर्ल्ड वार सेकंड उन्होंने पूरे यूरोप की तारीख बदल के रख दी थी कि वी विल फाइट। जो बाद में उसने ट्रंप ने एक बात की थी, गोली चली ना ट्रंप पे, कान से गुजरी, उस वक्त भी इंस्टिंक्ट देखें, हालांकि उस वक्त सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते, बंदा भागता है, नीचे जाता है, उसने कहा वी विल फाइट, उसी वी विल फाइट की वजह से पूरा इलेक्शन जीत गया। ये क्या कहते हैं, वी विल हाइड, हम छुपेंगे, अपने बंकर बनवा लें, वजीर आजम हाउस में बनवा लें, पार्लियामेंट में बनवा लें, एक कैबिनेट में छुप जाए वहां के। सो जनाब ये कोई क्यादत नहीं है, दैट्स नॉट ए क्यादत। आप पे हमला हुआ है, इस मुल्क पे हुआ है, लोगों पे हुआ है, ट्रेन पे हुआ है, जिस पे हुआ है, एडमिट इट एंड लेट द मीडिया रिपोर्ट इट। अपने मीडिया को रिपोर्ट करने देंगे तो वो सच के साथ कोई आपको उसको भला होगा। आप नहीं करने देंगे, बैन करेंगे, ट्विटर बैन, हर शय में। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, उसको इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करना सीखें, उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करें। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन क्लासर साहब, जैसा आपने कहा कि अमेरिका में भी और इंडिया में भी हम देखते हैं कि अपने सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है। आपके ख्याल में PMLN वैसे भी इस चीज में पीछे है? वो हर शय में पीछे। जब उनको बैठे बैठे इक़्तिदार मिल गया है, जब कंधों पे बैठ के आ गए, व्हाई शुड दे मेक एन एफर्ट? हम अकाउंटेबल तो अपने आप को समझते नहीं है, लोगों का वोट अपने आप को वोट समझते नहीं, हम अकाउंटेबल है। इंडिया में अटैक हुआ था 2008 में, ये मुंबई अटैक्स 3 दिन तक, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चैनल बंद कर दिए थे, उन्होंने लोगों को मना कर दिया था। उन्होंने बल्कि दिखाया कि अपनी कौम को दिखाओ कि वी आर अंडर अटैक, और हमारे पे डाला उन्होंने कि उन्होंने हमला करवाया है। आपने उसी वक्त सारी चीजें ब्लैक आउट करवा देते हैं, ना खुद कुछ करने के काबिल है माशाल्लाह, मतलब लायक आप इतने का खुद भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई सपोर्ट है, कोई जवान है, कोई इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस धरती से, जवानों से, फोर्सेस से, जो समझते हैं, जो आपको डिफेंड करना चाहते हैं, उनके लिए ट्विटर बैन किया हुआ है इन्होंने। और बाकी जो उनके हामी हैं वो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, वहां ट्विटर बैन नहीं है। मतलब ये कैसा आपने मुल्क बना दिया है, कैसी आपने लोग बना दिए, कैसी स्ट्रेटजीज बना दी, बिल्कुल उल्टी स्ट्रेटजी। मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास, वजीर भाग गए, फरार हो गए, मिल नहीं रहे, और लोगों को उल्टा हमारे ऊपर जो उनकी चढ़ाई है, मीडिया हमारी सपोर्ट। भाई मीडिया कहां से मिट्टी और स्वास्थ्य सपोर्ट करे, कहां पे करे भाई? चैनल को बात नहीं करने देते। अच्छा ट्विटर आपने वो बैन किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां VPN भी बैन कर दिया, जरा देखें। और वो लोग जो आपके मुखालफिन है, उन्होंने मत मार के रख दिया आपको, फिर गिले कर रहे हैं, रो पिट रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं कि फैल रही होती है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो है वो हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज।